اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا ومن كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 16ویں پارے کی سورہ مریم کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، مقدس، بعظمت آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے حق تعالی شانہ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کی روشنی میں صحیح اور سچی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، اور اس سے پہلے ذکر تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا۔ ان آیات میں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ظاہر ہے، ایسا لگتا ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ عیسائیوں کے برے عقیدوں کی تردید ہو اور بدعقیدگی کی اصلاح ہو۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، خدا کا بیٹا، خدا کا پارٹنر بنا لیا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کرنا اس مقصد سے تھا تاکہ مشرکین مکہ کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو، جو بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بتاتے تھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا۔ بت پرستی سے انہوں نے منع کیا، اپنے والد کو منع کیا، جب نہیں مانے دھمکیاں دی تو ان کے ساتھ رہنا بھی گوارا نہ کیا، چھوڑ دیا سب کو۔
یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کے کمال، ان کے اوصاف، ان کی عظمت، ان کی بزرگی بیان فرمائی تاکہ یہودیوں کو عبرت حاصل ہو کہ جو ان کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہے، قرآن کریم ان کا کیسی عظمت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، قرآن ان کے اوصاف و کمالات کیسی فراخ دلی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ لہذا وہ لوگ اپنے پیغمبر کی خوشخبری جو انہوں نے دی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک پیغمبر ہوں گے، تم لوگ ان پر ایمان لے آنا اور ان کی اتباع کرنا، تاکہ یہودی اپنے پیغمبر کی اس پیشین گوئی پر عمل کریں کھلے دل سے کہ قرآن نے جب ہمارے پیغمبر کی ایک ایک کمال کو بیان کر دیا تو ہمیں بھی فراخ دلی کا، وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اپنے اسی پیغمبر کی پیشین گوئی پر عمل کرتے ہوئے اسماعیلی پیغمبر، اس لیے کہ سارے پیغمبر تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یہ پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ یہودی اسی لیے تو ایمان نہیں لائے، جانتے تو تھے یہ وہی پیغمبر ہیں، ان کا توریت میں ذکر ہے، جن کی پیشین گوئی ہے، جن کی علامات اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، یہ ہیں وہی پیغمبر، مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ تو قرآن تنبیہ کر رہا ہے تعصب کو چھوڑ دو، دیکھو اللہ کا کلام قرآن کریم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیسے بلند اوصاف کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے تم اپنے ہی پیغمبر کی پیشین گوئی پر عمل کرو اور دل کھول کر آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا۔ کس سے کہا؟ اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اور کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نبی سے کہہ رہا ہے آپ کتاب میں ذکر کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب میں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہ ان کو پڑھ کر سنا دیجئے۔ ذکر کرنے کا یہ مطلب ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اور ان 5 پیغمبروں میں ہیں جن پیغمبروں کا مقام تمام پیغمبروں سے اونچا ہے۔ ان پیغمبروں کو کہا جاتا اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، وہ 5 ہیں۔ 5 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 پیغمبروں کا مرتبہ بقیہ تمام پیغمبروں سے اعلیٰ، عرفہ، بلند ہے۔ پھر ان 5 پیغمبروں میں سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ مخلص تھے۔ ایک ہوتا مخلص
ایک ہوتا مخلص. بہت سارے لوگ معنی تو جانتے نہیں اور اردو بولنے کا شوق ہوتا ہے تو سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ مفلس ہے. مخلص نہیں، مفلس. کہتے وہ بڑے مفلس آدمی ہیں اور ہیں وہ بڑے مالدار آدمی، مگر وہ بیچارہ جانتا نہیں مخلص کیا ہوتا. مفلس کیا ہوتا؟ مفلس مانے غریب، اور مخلص کے معنی جو خلوص دل سے ملے، کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو. کسی سے جب بھی ملے تو کیسے؟ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو، وہ مخلص ہے. آج کل یہ لفظ تو بولا جاتا ہے مگر ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. لفظ خلوص رہ گیا اور مخلص نہیں رہے. لفظ خلوص رہ گیا، مخلص نہیں رہے. اور انسانیت مولول ہے، انسان نہیں رہا. انسان ہے مگر انسان کے نام پہ دھبا. انسانیت کہاں ہے ان میں؟ جلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. انسانیت اس کا نام ہے؟ انسان تو انس سے بنا ہے. انس کے معنی محبت، جو خود بھی محبت کرے اور ہر مخلوق اس سے محبت کرے، وہ ہے انسان. اور یہ جب ہی ہوگا جب کوئی کسی پہ ظلم کرے تو کیسے محبت کرے گا؟ کسی کا حق مارے گا تو کیسے محبت کرے گا؟ جو سب کا حق ادا کرے اسی سے محبت کی جاتی ہے. اور وہی آدمی کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں صحیح معنوں میں انسان ہوتا ہے، سب کا حق ادا کر رہا ہے. تو مخلص ہوتا ہے. ایک ہوتا مخلص. مخلص کے معنی ہیں جس کو خالص کر لیا گیا، جس کو چھانٹ لیا گیا، جس کو چن لیا گیا. اللہ خود کہہ رہا ہے وَكَانَ مُخْلَصًا. موسیٰ علیہ السلام مخلص تھے، یعنی اللہ نے ان کو اپنے بندوں میں چھانٹ لیا تھا، چن لیا تھا. مصطفیٰ کے معنی کیا ہے؟ چنا ہوا، چھاٹا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان میں ایک نام کیا؟ مصطفیٰ. تمام کائنات، تمام مخلوق میں اللہ نے آپ کو چنا. آپ نے فرمایا کہ تمام کے تمام اولاد بنی اسماعیل میں سے اللہ نے کنانا کو چنا، اور کنانا کی تمام اولاد میں اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش کی اولاد میں اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی تمام اولاد میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. آپ مصطفیٰ ہیں، چنا ہوا. اور ایسے چنے ہوئے ہیں آپ کہ آپ کو اللہ نے جو چیز دی ہے وہ بھی چنی ہوئی ہے. اولاد آپ کی، ازواج آپ کی، بیویاں، ایسی بیویاں آپ کی ایسی کسی کی بیویاں نہیں. اولاد آپ کی ایسی کسی کی اولاد نہیں. آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی ایسے کسی کے ساتھی نہیں. آپ کی امت ایسی کسی کی امت نہیں. مصطفیٰ ہیں آپ، آپ چنے ہوئے ہیں. ہر چیز اللہ نے آپ کو چن کے دی ہے. چن کے مطلب چھانٹ کے، سب سے اچھی چیز. اس لیے کہ محبوب ہیں آپ نا، اور محبوب کو جو چیز دی جاتی ہے وہ خراب دی جاتی ہے، اچھی دی جاتی ہے. جو چیز اچھی نہیں تھی اللہ نے وہ اپنے نبی کو نہیں دی. نبی کے لیے اچھی نہیں تھی، سب کو دے دی خدا نے.
غلاموں کو دے دی، کنیزوں کو دے دی، مسلمانوں کو دے دی، غیر مسلموں کو دے دی، یہودیوں کو دی، عیسائیوں کو دی، دشمنوں کو دی، ایمان والوں کو دی، چرواہوں کو دے دی، مگر نہیں دی تو کس کو نہیں دی؟ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی۔ سب کو اللہ میاں آپ نے دے دیا اور اپنے محبوبوں کو نہیں دیا۔ کہ سنیے وہ ہمارے محبوب ہیں، ہم نے ان کو وہی چیزیں دی ہیں چھانٹ کر کے جو ان کی شان کے لائق تھی۔ جو چیز شان کے لائق نہیں تھی ہم نے سب کو دی ہے، مگر انہیں نہیں دی، نہیں دی۔ کیا ہے وہ چیز؟ قرآن نے بتایا وہ شاعری ہے۔ کیا ہے وہ؟ سورہ یاسین پڑھیے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا۔ تمام اگلے لوگوں کا علم، تمام پچھلے لوگوں کا علم، خدا کی خدائی میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اتنا بڑا عالم نہ کوئی ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، مگر پھر بھی کیوں نہیں ہے شاعری کا علم؟ اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے نہیں دیا آپ کو۔ کیوں نہیں دیا؟ اللہ کہتا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے شاعری کا علم آپ کو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ خود بتا رہا ہے آگے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، وہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، وہ آپ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ وہی چیز، جو چیز شان کے لائق نہ ہو وہ دینا، یہ تعریف نہیں ہے۔ تعریف کیا ہے؟ جو چیز شان کے لائق ہو وہی دی جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے، اللہ کے نبی کا کمال ہے۔ اللہ کہتا وہی چیزیں ہم نے دی ہیں نبی کو جو آپ کی شان کے لائق تھی۔ جو چیز شان کے لائق نہیں تھی وہ نہیں دی، شاعری نہیں دی۔ کیوں نہیں تھی شان کے لائق؟ شاعری شان کے لائق کیوں نہیں تھی؟ اس لیے شاعری میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور وہ شعر سب سے اچھا ہوتا ہے جس میں جتنا زیادہ جھوٹ ہو۔ ہاں جتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے۔ کسی نے کہا ہے سورج کہا جو ان کو تو ناراض ہو گئے۔ کل ہم نے تعریف کی اور ہم نے کہا آپ تو سورج ہیں، سورج، تو خفا ہو گئے۔ کہنے سورج کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیے، میری توہین کر دی سورج کہہ کر کے، سورج میرے آگے کیا ہے؟ تو یہ جھوٹ ہے نہیں؟ سورج سے زیادہ بھی خوبصورت ہے کوئی؟ سورج کہا جو ان کو تو ناراض ہو گئے۔ تشبیہ اب کسی کو نہ دیں گے کسی سے ہم، تو تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گلے تر سے، گل گلاب، اور تر کے معنی مرجھایا ہوا گلاب، تر معنی کہہ رہے مرجھایا ہوا۔ جو تر ہوتا ہے گلاب وہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، جو سوکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرجھایا ہے۔ گل تر مانے تازہ تازہ گلاب۔ تشبیہ تیرے چہرے کو کیا دوں گل تر سے، تمہارے چہرے کو ہم گلاب سے تشبیہ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ ہوتا ہے شگفتہ پر اتنا نہیں ہوتا۔ کھلتا وہ بھی ہے گلاب، مگر جتنا آپ کا چہرہ کھلتا ہے گلاب اتنا نہیں کھلتا۔ یہ کیا ہے؟ مزہ آتا ہے لوگوں کو اسی میں، جھوٹ سننے میں، شاعری میں جھوٹ۔ دربار رسالت کے جو شاعر تھے ان کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ حضرت حسان رضی اللہ عنہ، بڑے زبردست شاعر تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ جب تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ کی شاعری میں جو زور تھا
جو دم تھا اب وہ دم رہا نہیں. پہلے زیادہ اچھے شعر ہوتے تھے آپ، پہلے زیادہ اچھے ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے اچھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلام نے روک لگا دی ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں اب. پہلے خوب جھوٹ بولتے تھے، اب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا منع ہے، پابندی ہے. تو اس لیے کیا ہے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی. اور نبی کی ہر بات 100% برحق ہوتی، اس میں ایک ذرہ تھا بھی جھوٹ نہیں ہوتا. اور شاعری میں جب تک جھوٹ نہ ہو تو مزہ نہیں ہوتا. اور نبی کی ہر بات بالکل 100% برحق ہوتی ہے. اس لیے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا گیا. تو اللہ کے نبی کیا چنے ہوئے ہیں. یہاں قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہو کان مخلصا، کہ موسیٰ چنے ہوئے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور بھی چنے ہوئے، وہ بھی چنے ہوئے. کہا نہیں، چنے ہوئے تو ہر نبی ہیں، ہر نبی چنا ہوا ہے. ارے ہے نہیں، ہر انسان کو نبی کہاں بنایا جاتا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا کس کو رسول بنائیں، کون رسول بننے کے لائق ہے. ہر آدمی رسول بننے کے لائق نہیں ہوتا. اللہ چنتا ہے بندوں کو نبی بنانے کے لیے، ہر نبی چنا ہوا ہوتا ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام میں خاص جھلک ہے، خاص چیزوں کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا. کاہے کے لیے چنا؟ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ. کیا نام ہے؟ کلیم اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ. اور حضور پاک علیہ السلام کا لقب ہے حبیب اللہ. تو کلیم اللہ کا مطلب اللہ نے ہم کلامی کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو فرمائی، تو گفتگو تو اللہ نے ہر نبی سے کی ہے. وحی آتی ہے نبی پر، یہ اللہ سے کلام تو ہوا؟ کہا نہیں، نبیوں پر وحی آتی ہے فرشتے کے واسطے سے. اور اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے وہ فرشتے کے واسطے سے نہیں، براہ راست بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ بات کی ہے. انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ بات کی ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے. آدمی بولتا جدھر سے ادھر سے آواز آتی ہے، وہ تو ایسا لگ رہا تھا جسم کے ہر روئے روئے سے آواز آ رہی ہے. اللہ کہتا انہو کان مخلصا. موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ مخلص تھے، اللہ کے منتخب بندے تھے. انبیاء میں بھی چنے ہوئے تھے. وہ 5 پیغمبروں میں سے ہیں جن کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، جو تمام ہر پیغمبر چنا ہوا ان میں سے 5 چنے ہوئے ہیں. اور ہر نبی کی الگ الگ خصوصیات. فرمایا کان رسولا نبیا، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. رسولا نبیا، رسول نبی تھے. اس کا مطلب یہ ہے نبی اور رسول میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایسا انسان جس کو اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں کی رہنمائی رہبری کے لیے، وحی کے نازل کرنے کے لیے، اسے نبی کہتے ہیں. جس کو بھی چن لیا جائے. پھر چاہے اس کو نئی شریعت، نئی کتاب ملی ہو یا نہ ملی ہو، بس چن لیا اس کو اور وحی اس پر نازل ہونے لگی، وہ نبی ہے. اگر نئی کتاب اور نئی شریعت بھی ملی تو وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. اور اگر پہلی والی جو کتاب تھی پہلے نبی پر نازل ہوئی تھی، اسی کو پڑھانے کے لیے، اسی پہ عمل کرانے کے لیے اور اسی کو بیان کرنے کے لیے نبی کو اگر بھیجا گیا ہے تو نبی تو ہے مگر رسول نہیں ہے.
تو موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ یعنی ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ کیسے؟ اللہ نے نئی کتاب ان کو دی تھی، نئی شریعت ان کو دی تھی، اور ایسی کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، کیا نام ہے اس کا؟ قرآن کے بعد کسی کتاب کا اگر درجہ تھا، وہ کون سی کتاب تھی؟ توریت کا درجہ۔ بڑی جاہ و جلال والی کتاب، بڑی عظمت والی کتاب، اس میں تحریف تبدیلی کر دی ہے ان ظالموں نے، لیکن جہاں کہیں صحیح کلمے باقی ہیں ابھی، ان سے لگتا ہے پتہ کس کمال کی کتاب تھی۔ جیسے جو بڑے بڑے پرانے محل ہیں بادشاہوں کے بنائے ہوئے، بڑے بڑے قلعے ہیں، کسی زمانے میں کتنے زبردست رہے ہوں گے، مگر آج وہ ٹوٹ پھوٹ گئے، ان میں لونا لگ گیا اور وہ گر گئے ہیں، لیکن کہیں کہیں جہاں باقی رہ گئے ہیں تھوڑا بہت، تو اس سے اندازہ لگتا ہے کسی زمانے میں جب ہوں گے تو کتنے خراب ہوں گے، کتنے زبردست ہوں گے۔ کھنڈرات بتا رہے ہیں کیا عالم ہوگا جب یہ عمارت تیار ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب بھی دی تھی اور نئی شریعت بھی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کیا کہا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے، یہ تمہارے اوپر گواہی دے گا۔ کیسا ہے یہ رسول؟ جیسا ہم نے وہ رسول فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ وہ کون سا رسول تھا؟ بہت جاہ و جلال والا رسول تھا۔ وہ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ جن کہہ رہے ہیں ہم نے ایک کتاب سنی ہے، بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، من بعد کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب کے بعد بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ تو اللہ فرماتا ہے کان مخلصا وانہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اور وہ رسول نبی تھے۔ ونادیناہ من جانب الطور الایمن، اور ہم نے ان کو پکارا، ہم نے ان کو بلایا، ہم نے ان کو آواز دی، کسی سے بلوایا نہیں، فرشتہ گیا ہو جاؤ بلا لاؤ، خود براہ راست ان کو پکارا بغیر کسی واسطے کے۔ اور کہاں پکارا؟ کہاں پکارا؟ من جانب الطور الایمن، طور کے داہنی جانب، داہنی سائٹ۔ داہنی سائٹ کا مطلب پہاڑوں میں بھی سائٹیں ہوتی ہیں؟ کہا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دائیں طرف جو پہاڑ کا حصہ تھا وہاں سے ہم نے ان کو آواز دی۔ موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے کہاں سے؟ اپنی سسرال شریف سے۔ کہاں سے آ رہے تھے؟ کہاں سے؟ کس سے؟ اپنی سسرال سے آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سسرال کہاں تھی؟ ارے کہاں تھی؟ اپنی سسرال سے تو بڑی دلچسپی ہے۔ کہاں؟ ہم پوچھ رہے کہاں تھی تو اپنی طرف سے وہ بتا رہے ہیں فلاں کے گھر پہ۔ کہاں تھی؟ مدین، اس شہر کا نام ہے مدین۔ وہی موسیٰ علیہ السلام گئے تھے جب فرعون نے قتل کا مشورہ کیا، وہیں گئے تھے، وہیں رہے۔ اور ان کے سسر کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو 10 سال تک بکریاں چرائیں اور اس کے بعد پھر بکریاں لے کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور ساتھ میں ان کی اہلیہ بھی تھی، کچھ بکریاں بھی تھیں،
اور برفیلی رات تھی، بڑی سخت سردی، اور راستہ بھی بھول گئے، اور رات کا ٹائم، پریشان۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پہ دیکھا آگ جل رہی، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے امکثو، ٹھہرو، ہم جا رہے ہیں اور اس آگ کے پاس سے ہم تھوڑی سی آگ لے کے آئیں گے، اور جب آگ جل رہی ہے تو کوئی جلانے والا بھی ہوگا، دونوں کام ہو جائیں گے، سردی کا علاج بھی ہو جائے گا اور راستہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہاں سے شعلہ لے کے آئیں گے، سخت سردی ہے، اور سردیوں میں آگ سے آدمی کو بڑی نفرت ہوتی ہے۔ اچھا، باقاعدہ جگ رہے ہیں۔ بڑی محبت ہوتی، ایسی محبت ہوتی ہے جیسے آدمی کو مال سے محبت ہوتی۔ مال سے محبت ہوتی آدمی کو نہیں۔ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ وہ والا مال نہیں، کون سا؟ کون سا؟ ملیح آباد والا نہیں، دولت، مال۔ ہر آدمی کو مال چاہیے، جتنا مالدار ہو پھر بھی مال چاہیے اسے۔ مال یمیل میلن کے معنی میل ہونا، راغب ہونا، جھکنا۔ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں ہر آدمی اس کی طرف جھک جاتا ہے، بڑے بڑے جھک جاتے ہیں۔ ارے ہے تو ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے بستر کے نیچے آگ جل رہی۔ وہ آیا تعبیر پوچھنے کے لیے، بہت بڑے عالم تھے محمد ابن سیرین۔ تو انہوں نے کہا سامان آمان جلدی نکالو گھر سے، تمہارا گھر گرنے والا ہے۔ اور وہ تھوڑی دیر میں سامان نکالتے ہی گھر دھڑام سے گر گیا، پوری بلڈنگ بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک آدمی آیا اور یہی سیم خواب اس نے بتایا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی، میں نے خواب میں دیکھا۔ کہنے جاؤ وہاں پہ کھودو، وہاں مال ملے گا، خزانہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ خواب دو آدمیوں نے دیکھا اور دونوں کا خواب ایک، مگر ایک سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مکان گر جائے گا، اور دوسرے سے کہہ رہے کھودو خزانہ ملے گا، اس کا گر گیا، اس کو خزانہ مل گیا۔ تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی بات حضرت۔ کہنے یہ وہ قصے ہیں جو سب کی سمجھ میں آ نہیں سکتے۔ خواب میں دیکھنے والے کا بھی اثر ہوتا ہے، اور خواب میں موسم کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس سے فرق پڑتا ہے کس نے دیکھا ہے، کس موسم میں دیکھا ہے۔ تو فرمایا خواب دونوں کو ایک ہے مگر موسم الگ الگ ہے۔ اس نے گرمی میں دیکھا تھا، اور گرمی میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگ کے قریب جاتے ہیں، آگ سے بھاگتے ہیں۔ جیسے مکان اگر آدمی کا گر رہا ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اسی میں جاتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو یہ تعبیر بتائیے۔ اور کہا اس نے جو خواب دیکھا وہی خواب ہے، مگر یہ سردیوں میں دیکھا ہے، اور سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ آگ سے لوگ بھاگتے ہیں، آگ کے قریب جاتے ہیں۔ آگ سے محبت ہوتی ہے جیسے مال سے محبت ہوتی ہے۔ دیکھیں ذہن دیکھیے کہاں جا رہا، تعبیر میں مال سے محبت ہوتی ہے، آگ سے محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ آگ، اور لینے گئے آگ، مگر وہاں کیا آگ نہیں ملی۔ سب سے قیمتی دولت اللہ نے ان کو دی۔ سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ نبوت۔
नबूवत इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाएं पैगंबर ही मिल जाए। अल्लाह देने पे आता है तो ऐसे आता, वो लेने गए थे आग और मिल गई पैगंबरी। अल्लाह का वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन, जब वहां पहुंचे इंतजार में है कि आग से कोई शोला गिरे तो उठाएं, और उसके बाद जब कुछ जला के आगे बढ़ाते तो आग आगे लपकती है, पीछे हट जाते हैं। इंतजार कर रहे थे, अजीब आ गए और दरख्त के ऊपर आग, और दरख्त जल भी नहीं रहा है, उसकी रौनक और बढ़ रही। मूसा हैरत में पड़े हुए थे कि आवाज आई, या मूसा। सूरह ताहा इसके बाद आ रही है, उसमें तफसील से यह वाक़या आएगा। अल्लाह उसी वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है, वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन, हमने उनको पुकारा, हमने उनको आवाज दी तूर के दाहिनी जानिब से। वक़र्रबनाहु नजिया, और हमने उनको अपना मुक़र्रब बना लिया भेद कहने के लिए। काहे के लिए? भेद माने भेद, राज की बात कहने के लिए हमने उनको करीब कर लिया। काहे के लिए? राज की बात कहने के लिए। राज की बात क्या थी? वही रब्बानी जब नाजिल होती है तो वही जो नबी पर नाजिल होती वो किसी को मालूम नहीं होती, जैसे राज किसी को मालूम नहीं होता। बाद में वो नबी उम्मत को बताता है, मगर उससे पहले किसी को कुछ मालूम नहीं होता। अल्लाह कहता है तो नबी बताता है, और अल्लाह मना कर देता है तो नबी बताते भी नहीं। चुनाचे कुरान पाक की जो सूरतें हैं, उन सूरतों के शुरू में जो हर्फ आते हैं हुरूफ मुक़त्तिआत, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, काफ हा या आइन साद, ये वही है, ये राज है। इसके माने क्या है? एक राज है। ये राज अल्लाह ने अपने महबूब को तो बताया, मगर साथ साथ ये भी बताया किसी को बताइएगा नहीं। इसलिए इसके माना किसी को आज तक पता नहीं, मगर पढ़ने पे सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने उनको करीब कर लिया राज की बात कहने के लिए। और क्या मकाम था मूसा का? ये कुरान है। पैगंबर किसके? मूसा है, यहूदियों के। और किताब ये कौन सी है? मुसलमानों की। और जिक्र किसका है इसमें? यहूदियों के पैगंबर का। और कुरान कैसे तज़किरा कर रहा है? जैसे लगता है कि हमारे पैगंबर हो। कहीं से कोई कमी है? मकाम और आज़मत कैसे अल्लाह बयान फरमा रहा है कि मूसा का मकाम देखो, मर्तबा देखो। अल्लाह कहता है ववहबना लहू मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या। मूसा का मकाम क्या है? और हमने अता किया उनको, किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। मिन रहमतिना, अपनी रहमत से, अपनी मेहरबानी से। हमारी कितनी मेहरबानी थी मूसा पे और कितनी रहमत थी मेरी मूसा पे। हमने उनको अता कर दिया क्या चीज? जो उन्होंने मांगी। और मांगी भी तो अजीब चीज मांगी। कहते हैं पूरी दुनिया में किसी ने अपने भाई के लिए वो चीज नहीं मांगी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए मांगी, और अल्लाह ने वो दे भी दी। इससे अंदाजा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कितने मकबूल बंदे थे, कितने महबूब बंदे थे। ववहबना लहू मिन रहमतिना, हमने उनको अता कर दी अपनी रहमत और मेहरबानी से। क्या था कि अखा, उनका भाई दे दिया हमने उनको भाई दे दिया, मतलब अखाहु नबिय्या, उनके भाई हारून को हमने नबी बना के उनको दे दिया। भाई तो पहले से थे वो मूसा अलैहिस्सलाम के, और मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे मगर नबी नहीं थे। भाई थे और बड़े थे मगर नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे, हारून नबी नहीं थे।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے، ہارون ہوا اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی یرد ان یصدقنی، اے اللہ یہ میرا بھائی ہارون جو ہے یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، یہ بات بڑی عمدہ کر لیتا ہے، اس کو بھی کیا کر دیجئے، رسول بنا دیجئے تاکہ یہ میرا مددگار بنے۔ فرعون کے دربار میں جب ہم جائیں دین کی بات کہیں تو اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد یہ میری تصدیق و تائید کرے، ان کو نبی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد اوتیت ما سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تم نے مانگا تھا ہم نے تمہیں دے دیا۔ کیا دے دیا؟ ہارون کو موسیٰ کی درخواست پر اللہ نے نبی بنا دیا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں نبوت سے بڑا۔ اور یہ رتبہ، یہ درجہ کس نے مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کس کے لیے؟ بھائی کے لیے مانگا۔ اس سے بڑی سفارش کسی نے اپنے بھائی کے لیے نہیں کی، اور اللہ کے وہاں موسیٰ کا مقام دیکھو، ان کے کہنے سے اللہ نے حضرت ہارون کو نبی بنا کے دے دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسماعیل کا ذکر کیوں آیا ہے؟ یہ تو بیٹے کس کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ ذکر تو ان کا پہلے آ چکا۔ یاد کیجئے ہم نے ابھی شروع درس میں کیا کہا تھا؟ موسیٰ کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہودیوں کو معلوم ہو کیا کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنا زبردست کیا گیا ہے، لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اسرائیلی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی پر عمل کرنا چاہیے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو اکلوتے پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی، ہمیں ان پر فوراً بغیر تاخیر کے ایمان لے آنا چاہیے۔ اس لیے چونکہ حضور پاک علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اس لیے یہاں پر اسماعیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ اسماعیلی پیغمبر کا ذکر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیا کہا خدا نے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کا جو تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے یہ بھی سنا دیجئے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ ہمارے جو باپ دادا ہیں اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ سب سے اچھے تھے اور سب سے بڑے عالم تھے، اور ان کے بھائی اسماعیل تھے تو مگر اتنے بڑے آدمی نہیں تھے۔ اللہ اصلاح کر رہا ہے، اسماعیل بھی بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے ہمارے۔ کیا کہا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے۔ ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ سنا دیجئے ان کو۔ اسماعیل کیا تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ تھے وعدے کے سچے۔ اللہ تعریف کر رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کی، کیا؟ وہ وعدے کے سچے تھے۔ وعدے کے سچے سارے نبی نہیں تھے؟ ارے بولو، سبھی تھے، مگر اسماعیل علیہ السلام میں یہ چیز سب سے زیادہ مشہور تھی۔ کیا؟ کہ وعدے کے بڑے سچے، جس سے وعدہ کر لیا زبان دے دی تو پھر دے دی، پورا کیا چاہے جتنی مشقت اٹھانا پڑی۔ اور یہ عمل ان کا قابل تعریف ہے، جبھی اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ لہذا یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے وعدہ کیا ہو اور شریعت کے خلاف کسی چیز کا وعدہ نہ ہو تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور نہ پورا کرنا گناہ ہے، گناہ۔ اور یہ گناہ ہم لوگ رات دن مزے سے کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسے ناک پہ
مکھی بیٹھی تو اڑا دیا. وعدہ کیا تھا یاد بھی نہیں کیا وعدہ کیا تھا. ارے ہوتا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے ایک آدمی سے وعدہ کیا. اسماعیل علیہ السلام سے ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے پاس، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی جو امانت ہے وہ لا کے دے دیں گے آپ کو. تو اسماعیل علیہ السلام اپنے انتظار کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. وہ آدمی بھول گیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. ایک روایت میں 3 دن انتظار کیا، دوسری روایت میں 24 دن انتظار کیا، اور تیسری روایت میں 1 سال تک اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ رہے. تو کہا یہاں پہ ملیے گا، ہم آتے ہیں. 1 سال تک. یہ معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے وہاں بڑی قابل قدر چیز ہے یہ. اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے. اور ایک وعدہ تو اسماعیل علیہ السلام نے ایسا کیا تھا جس میں سب سے نمایاں ہے وہ وعدہ انہوں نے کس سے کیا تھا؟ اپنے باپ سے کیا تھا، اور 13 سال کی عمر میں کیا تھا. اور وعدہ بھی بڑا عجیب تھا. جب ابا جی نے کہا تھا ہم نے خواب میں دیکھا ہے ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے گیا ہے وہ کر ڈالیے. اور رہ گیا جہاں تک میرا معاملہ، ذبح کرنے کی بات ہے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی بات ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ کے اس حکم کے پورا کرنے میں ہم آپ کی مدد کریں گے. اور مورخین نے تو یہ لکھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنا شروع کریں تو میرے ہاتھ پیروں کو رسی سے باندھ دیجئے گا. کہیں ہم تڑپنے لگے تو اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں دیر ہو جائے گی. اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا. کہیں ایسا نہ ہو جب باپ کی بیٹے سے آنکھیں ملیں تو محبت کی وجہ محبت جو ہے زنجیر بن جائے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. کیا کرنا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا. ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی زبان سے یہ بات سنی تو سوچئے ان کے دل پہ کیا بیتی ہو. ان کی آنکھیں سے آنسو ٹپکنے لگے. وہ کہا نعم العون انتا، میرے بیٹے تم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں بہترین مددگار ہو. اور یہ کہہ کر کہ انہوں نے رسی سے باندھ دیا ان کو، اور پٹی بھی باندھ لی، اور حلق پہ چھری بھی چلا دی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ 13 سال کے بیٹے میں یہ وفاداری، یہ شعور، یہ احساس، یہ قربانی، یہ جذبہ اطاعت، اس کو تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر کے بولو دکھا دیا. اللہ تعریف کر رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کی، انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور پھر یہ پیغمبر بنے. قبیلے بنو جرہم تھا، اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنایا. یہ عربوں کے سب سے بڑے دادا ہیں، سارے عرب انہی کی اولاد میں ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب کیا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے
کنانا کو منتخب کیا، اور کنانا میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے خود مجھے منتخب کیا۔ اللہ کے نبی کس کی اولاد میں ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ باپ کے اثرات بیٹے میں آتے نہیں آتے؟ جیسے اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد تھے، ایسے اللہ کے نبی بھی صادق الوعد تھے۔ ایک صحابی، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ابی حمزہ، عبداللہ ابن ابی حمزہ۔ یہ کہتے ہیں نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کاروبار کیا، ساتھ میں مل کے، حضور کے ساتھ ہم نے مل کے کاروبار کیا، تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بقایا میرے ذمہ تھا، مجھے دینا تھا۔ میں نے کہا آپ یہاں ٹکیے، ہم ابھی آتے ہیں، اور میں جو گھر گیا تو بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا، میں جب لوٹ کر کے آیا تو میں نے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑا تھا وہیں پر میں نے انتظار کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، 3 دن سے میں تمہارا یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے۔ وعدہ کا سچا ہونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ یہ قابل تعریف عمل ہے۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر کی جو صفات ہیں ان میں سے نمایاں یہ صفت ذکر کی اسماعیل علیہ السلام کی کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ اور جو آدمی وعدے کا سچا ہوتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ وعدہ کر کے پورا کر دیتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے، اور اگر کوئی اس سے جب وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کو تکلیف بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کتنے ہیں؟ کہہ رہے ہیں 4 داماد ہیں، دیکھا ہے؟ بیٹیاں 4 ہیں، داماد 4 نہیں ہیں، داماد 3 ہیں۔ ایک دوہرے داماد ہے، ڈبل، ذوالنورین، حضرت عثمان غنی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے شوہر، اور فاطمہ زہرا کے شوہر حضرت علی، اور سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کے شوہر، آپ کے سب سے بڑے داماد، ان کا نام تھا حضرت ابو العاص، حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے داماد تھے سب سے بڑے۔ اور یہ آپ کی بیٹی حضرت زینب کے خالازاد بھائی بھی تھے۔ کیا تھے؟ خالازاد بھائی بھی تھے۔ یعنی یہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے بیٹے تھے۔ حضرت خدیجہ کی جو بہن تھی، جبھی تو خالازاد ہوئے۔ حضرت زینب کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت ام المومنین خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں وہ، تو خالازاد بھائی کیسے ہو جائیں گے؟ حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے، بہن کیا ہوئی ان کی؟ حضرت خدیجہ کی وہ تو بہن ہیں، وہ حضرت زینب کی کیا ہوئی؟ خالہ، ان کے بیٹے کیا ہوئے؟ خالازاد بھائی۔ سب سے پہلے آپ نے انہی سے نکاح کیا تھا۔ وہ ایمان نہیں لائے شروع میں، اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، بعد میں اللہ نے آپ کو نبوت کا مقام عطا کیا۔ تو جب اب ایمان لائے تو آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے بیٹوں سے کیا تھا۔ نکاح کیا کیا تھا؟ نکاح کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابو لہب نے دے دی طلاقیں۔ طلاق دلوائی تھی نہیں دلوائی تھی؟ ارے یاد ہے نہیں یاد ہے؟ کاہے کے لیے؟ تاکہ نبی کا دل دکھے۔ ابو العاص ایمان نہیں لائے تھے، کافروں نے ان پہ بھی دباؤ ڈالا کہ تم بھی کیا کرو، نبی کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ ایک ہنگامہ تھا نبی کے خلاف مکے میں۔
مگر ابو العاص نے کہا نہیں، واللہ خدا کی قسم میں اپنی ساتھ والی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا جس سے کہو ہم اس سے بڑی خوبصورت عورت سے نکاح کر دیں۔ کہا مجھے کوئی خوبصورت عورت نہیں چاہیے۔ شریف آدمی تھے، نبی کا انتخاب تھے، وہ نبی نے ان کو چنا تھا دامادی کے لیے۔ اس کے بعد بدر کا موقع ہوا، بدر میں یہ آئے کافروں کی طرف سے، گرفتار بھی ہوئے۔ ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا۔ حضور نے اس کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا یہ ہار بھیجا ہے میری بچی نے اپنے شوہر کے رہائی کے لیے، مناسب سمجھو تو واپس کر دو۔ تو صحابہ نے کہا قیدی بھی چھوڑ دیجئے اور ہار بھی واپس کر دیجئے۔ واپس ہو گیا ہار۔ آپ نے کہا واپس جا رہے ہو مگر زینب کو میرے وہاں مدینے میں بھیج دینا، تمہیں چھوڑ دیا گیا، تم جاؤ مکے، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، زینب میری بیٹی کو مدینے بھیج دینا۔ تو یہ گئے، اور جانے کے بعد جیسا وعدہ کیا تھا اس وعدے کے عین مطابق حضرت زینب کو مدینہ طیبہ انہوں نے بھیج دیا۔ پھر ایک موقع آیا جس میں ایک قافلے کے ساتھ گئے کاروبار کرنے کے لیے، مکے کے لوگوں کا کفر کا زمانہ تھا، قافلے کو جب گھیر لیا گیا تو یہ پھر سے دوڑے ہوئے آئے اور حضرت زینب کے پاس انہوں نے پناہ لی۔ حضرت زینب نے فجر کی نماز میں اعلان کیا میں نے ابو العاص کو پناہ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے معلوم نہیں تھا، مگر کوئی مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا جب کسی کو پناہ دے دے تو پھر ماننا ضروری۔ پھر یہ گئے، ان کو چھوڑ دیا، مال دے دیا۔ اب یہ آئے مکے میں اور مکے والوں سے کہا اپنا لو مال، منافع لو، مال لو، سب ہو گیا؟ کہنے ہاں ہو گیا۔ کہنے اب سنو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، اب یہ ایمان لائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خطبہ دیا اور پھر آپ نے اپنے داماد کی تعریف کی۔ کس کی؟ بڑے داماد۔ اور کیا تعریف کی؟ کہا کہ اس نے مجھ سے بات کی اور بالکل سچ بات کی، اور مجھ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا۔ حضور تعریف کر رہے ہیں۔ تعریف کس کی جاتی ہے؟ جس داماد سے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، بولو، جس داماد سے دل کو سکون ملا۔ یہ تو حضور کے داماد ہیں ابو العاص، اور عثمان کیسے داماد ہیں؟ اللہ اکبر! ایک کے بعد دوسری بیٹی۔ یہ دوسری بیٹی کیوں کر دی آپ نے؟ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ حضرت عثمان حضور کی نظر میں کیسے داماد تھے، کیسے داماد تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے بلا تأمل ایک کے بعد دوسرے۔ اگر کہیں عثمان نے پہلی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ پورا خاندان بگڑ جاتا، کہتا وہاں نہیں ہوگا رشتہ، ایک غلطی ہو گئی دوبارہ نہیں ہوگی۔ مگر عثمان نے دل ایسا نبی کا ٹھنڈا کیا تھا، اتنا خوش تھے آپ کہ آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح کیا۔ اور کیا کہا؟ عثمان یہ جبریل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دو اسی مہر پر جو حضرت رقیہ کا مہر تھا۔ اور قدرت امتحان لیتی ہے۔ جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور نے کیا کہا؟ عثمان کے غم کو دیکھ کر میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک کے بعد
عثمان سے نکاح وہ مرتی رہتی، میں عثمان سے بار بار نکاح کرتا رہتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عثمان حضور کے کیسے، بولو کیسے داماد تھے، کیسے داماد تھے۔ ذرا جملوں پہ غور کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آدم علیہ السلام کی اولاد میں عثمان کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا، کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ جس سے کیا ہو۔ تو غرضے کہ حضور کو پسند تھا کہ آدمی وعدہ کرے اور وعدہ پورا کرے۔ آپ کی یہی تعلیم تھی، جو کرتا تھا آپ خوش ہوتے تھے، اور کتنی اہمیت تھی وعدے کی۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان یہ مکے آئے، پہلی جنگ تھی، بدر کا موقع تھا۔ راستے میں ابو جہل مل گیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے۔ تو نہیں جانے دیں گے تمہیں۔ سب لے لیا، اس شرط پر جانے دیں گے کہ میری ان سے لڑائی ہے رہی، اور وہاں جا کے مقابلے میں نہ آنا۔ کہلے ٹھیک ہے نہیں آئیں گے، چھوڑ دیا اس نے۔ اب یہ مدینے پہنچ گئے، اور بدر کا موقع، 313 مسلمان، ایک ایک آدمی کتنا قیمتی تھا۔ حضرت حذیفہ کہہ رہے حضور ہم چلیں؟ کہا تم کیسے جا سکتے ہو، تم نے تو وعدہ کیا ہے۔ کس سے وعدہ؟ ارے کس سے؟ اسلام کے دشمن سے وعدہ، اس امت کے فرعون سے وعدہ۔ آپ نے فرمایا وعدہ بہرحال وعدہ ہے، زبردستی کا وعدہ، پھر بھی وعدہ تو کیا ہے۔ یہ اہمیت وعدے کی ہے، اور آج ہمارے وہاں وعدے کی تہجد ہے، اشراق بھی ہے، اوابین بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے، تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، اور وعدہ خلافی بھی اتنی زوروں پہ ہے۔ وعدہ کر کے توڑ دینا اسی عادت ہو گئی۔ کہنے لگے کہ وہ جماعت آئی ہوئی ہے عائشہ مسجد میں، اور مغرب کے بعد دین کی بات ہوگی، آ جائیے گا۔ جلدی سے کہنے لگے انشاءاللہ آپ چلیے میں آؤں گا، انشاءاللہ میں آؤں گا، تاکہ جلدی سے یہ ٹلیں یہاں سے۔ انشاءاللہ کہہ کے وعدہ کر لیا، اور دل میں کیا ہے؟ جانا وانا نہیں۔ وعدہ بھی کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، انشاءاللہ کہہ رہا ہے، مگر نیت کیا ہے؟ نہ جانے کی۔ ہاں بتائیے، لب پہ یہ ہے انشاءاللہ کل ضرور آؤں گا میں، اور دل میں یہ ہے کل بھی اس وعدے کو دہراؤں گا میں۔ پھر آؤ گے پھر یہی کریں گے، پھر آؤ گے پھر یہی کریں گے۔ آپ نے فرمایا نبیوں کی صفت ہے وعدے کو پورا کرنا، صحابہ کا کام ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے وعدے کو پورا کرنا، اور وعدہ خلافی کرنا کس کی صفت ہے؟ بولو، منافق۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور موبائل جب سے آیا تو لوگ خوب جھوٹ بولتے ہیں۔ کہاں ہیں بتا، کہاں رہے ہیں؟ اور بچے بھی سن رہے ہیں، ابا ہیں تو گھر پہ بیٹھے ہوئے، بتا کیا رہے ہیں؟ وہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی سیکھ رہا ہے، چھوٹا تھا بچہ، جھوٹ بول بھی رہے اور سکھا بھی رہے۔ اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ پرانی 10 سال پرانی منگنیاں ایک لمحے میں ٹوٹ جاتی۔ وعدہ اخلفا، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ صفت منافقوں کی ہے، اور آج یہ صفت مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے۔ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں، وعدہ کیا تھا پورا بھی نہیں کیا، سامنے آنے کے بعد معذرت بھی نہیں ہے میں نہیں آ پایا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ اسی کو کہا ہے یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔
اسی کو کہا تھا علامہ اقبال نے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہتے افسوس قافلہ لٹ گیا، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہے لٹ جانے کا کوئی غم بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ فرمائے انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے، وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول بھی تھے، اور حضرت اسحاق بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ اسحاق کے بارے میں کہا نبیا، اور حضرت اسماعیل کے بارے میں رسولا نبیا۔ اس کا مطلب یہ ہے رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے بڑے ہیں۔ اللہ فرماتا اور ان کی کیا ادا بتائیں تمہیں، جن کی ادا پسند تھی اللہ نے قرآن میں اسی لیے بیان کی تاکہ لوگ نقل کریں اس کی۔ کیا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ گھر والوں کو مطلب نبی تو سب کے تھے، نبی تو سب کے تھے، مگر شروعات کہاں سے کی تھی انہوں نے؟ گھر سے۔ معلوم یہ ہوا دائی ہیں جتنے پیغمبر سب دائی، قرآن دعوت کی کتاب، دعوت کے اصول بتائے جا رہے ہیں کہ دعوت اصلاح کی جو شروعات کہاں سے کرو؟ یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ کان عند ربہ مرضیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہوتا ہے؟ جو اس کا قول ہو وہی اس کا فعل ہو، جو زبان سے کہے وہی عمل بھی ہو۔ یعنی زبان سے تو دین کی باتیں خوب کرنی ہیں ہم نے، لیکن جب عمل کے نام پہ دیکھا گیا تو پتہ چلا سب سے بڑے مخالف ہم ہی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، اب وہیں بیٹھ جاتے پھر یہیں آؤ گے گردن پلانگتے ہوئے۔ یہ بھی دین کی سمجھ نہ ہونا ہے، بیچ میں اٹھ کے جانا گردن پھلانگتے ہوئے اور پھر سے آنا گردن پھلانگتے ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا ایک صاحب کو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور وہ ایسے ہی آنے لگے۔ آپ نے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقد آذیت الناس، تم نے لوگوں کو اذیت پہنچائی۔ اذیت پہنچانا حرام ہے، یہ حرام کام مسجد میں کرو۔ کیوں؟ ارادہ نہیں ہے، وہی بات دین کی سمجھ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کان عند ربہ مرضیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور فعل ایک جیسے ہو۔ یعنی وہ عالم بھی تھے اور عامل بھی تھے۔ ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے، اور ہر نبی عامل بھی ہوتا ہے، ہر نبی پسندیدہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور بندے تو پسند کرتے نہیں۔ جو زبان سے کہتا ہے وہی کر کے بھی دکھاتا، لوگ اسے پسند نہیں کرتے نا؟ بولو، مسلمان پسند کرتے ہیں اس کو، ہندو تو پسند نہیں کرتے، اس کو سب پسند کرتے ہیں۔ میاں بات کا بڑا پکا ہے، کہہ دیا تو یہی ہوگا، مسلمان کی زبان ہے یہ۔ کوئی زمانہ ایسے ہی تھا، اب تو گیا وہ زمانہ، اب تو بدنام کر دیا ہم لوگوں نے۔ تبلیغ تھوڑی کر رہے ہیں ہم لوگ، اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہے۔ زبان سے تبلیغ کر رہے ہیں اور عمل سے اسلام سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ زبان سے تبلیغ کر رہے ہیں، عمل سے روک رہے ہیں۔ کیسے؟ ہمارا عمل اسلام کے مطابق ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسی کا نام اسلام ہے، تو بھیا ٹھیک ہے، ان سے اچھے ہم۔ وہ ملا جیون جو تھے،
ملا جیون رحمت اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد، بہت بڑے عالم، وہ ایک دن آئے کہنے لگے وہ گنگا کا پل چوری ہو گیا۔ تو عالمگیر اورنگزیب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے مسلمان نے کہا ہے یہ بات جو کہی ہے۔ ارے یہ کہنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ گنگا کا پل چوری ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے، جس محلے میں سب سے زیادہ گندگی ہو، آپ بتائیں جس میں صفائی پہ اتنا زور اتنا کسی مذہب میں نہیں، وہی سب سے گندے۔ جس مذہب میں سب سے زیادہ تعلیم پر زور ہو، اسی میں سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ نبی سے محبت بہت زیادہ ہے مگر ہر کام نبی کے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ذکر کر دیے ادریس علیہ السلام کو۔ ادریس علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئے، آدم علیہ السلام کے بعد ہوئے۔ 30 صحیفے اللہ نے ان پر نازل کیے۔ کل کتابیں 104 اللہ نے نازل کی، بڑی کتابیں 4 اور 100 کتابیں چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ تو 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ادریس علیہ السلام سب سے پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے لکھا۔ ان سے پہلے لوگ لکھنا نہیں جانتے۔ سب سے پہلے وہ انسان ہیں اور نبی ہیں جنہوں نے سلائی کی۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال وغیرہ کا لباس پہن لیتے تھے، اور کرتے وغیرہ جو آج کل سل کے پہن رہے ہو تم لوگ، یہ سب کس نے سکھایا؟ ادریس علیہ السلام نے۔ ناپ تول کے جو وزن تھے سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے جاری کیے۔ حساب کتاب ادریس علیہ السلام نے۔ ستاروں کے ذریعے سے علم ادریس علیہ السلام کو تھا، اب لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کا علم۔ ادریس علیہ السلام اللہ فرماتا ہے انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق تھے، وہ نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا مقام بہت اونچا کر دیا، یعنی معرفت میں، کمالات میں ان کا درجہ بہت اونچا کیا۔ معراج کی رات میں نبی کریم علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ نبی کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000، مگر آسمانوں پر جو ملاقاتیں آپ کی ہوئیں وہ سب نبیوں سے نہیں ہوئی، خاص نبیوں سے ہوئی۔ اور خاص نبیوں میں پہلے آسمان پر حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ ہیں، اور چوتھے آسمان پر کون تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ چوتھے آسمان۔ تو ادریس علیہ السلام کا مقام اللہ نے بہت بلند کیا۔ اس سلسلے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو اوپر اٹھایا فرشتے کے ذریعے سے، اور وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا، وہ زندہ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر یہ ساری روایات اسرائیلی روایات ہیں، یعنی توریت اور انجیل کی کتابوں کی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی صراحت اور وضاحت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اتنے اونچے نبی تھے، مگر عقیدہ خراب نہ کرنا۔ اللہ کے نبی سب سے اونچے پیغمبر، مگر جتنی دعائیں آپ نے مانگی اتنی کسی نے نہیں مانگی، جتنی عبادت آپ نے کی اتنی کسی نے نہیں کی۔ کیوں؟ عبادت کر کے بتایا ہمیں معبود نہ سمجھنا، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ درجہ ہے بڑا مگر ہے بندے۔ اور کوئی صاحب اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں
کہ اب تو ہم تہجد پڑھنے لگے ہیں، اب ہمارے پاس فرشتے کو آنا چاہیے، ہیں جبریل کو آنا چاہیے اب نہیں۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، بڑا انعام، اور نبوت سے بڑا انعام کوئی بھی نہیں ہے۔ من النبیین یعنی یہ سب نبیوں میں سے ہیں جن کا ذکر ہوا، اور جن کا ذکر نہیں ہوا وہ بھی بہت سارے نبی ہیں۔ یہ سارے نبی ہیں کس کی اولاد؟ من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے ہیں، ہر نبی آدم کی اولاد میں سے۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے بعض ان کی اولاد میں سے ہیں جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں بٹھایا تھا۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی نبی ہیں وہ سب کس کی اولاد میں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، کشتی میں بیٹھنے والوں کی اولاد میں سے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، ان میں سے بعض وہ ہیں جو ابراہیم کی اولاد میں، کون کون؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ اسرائیل، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد انہی کا نام اسرائیل ہے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں کس کا ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، یہ کیا ہیں؟ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ فرمایا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی تھی، جن کو ہم نے سیدھا راستہ بتایا تھا اور سیدھا راستہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ وَاجْتَبَيْنَا، یہ ہمارے ان بندوں میں سے ہیں جن بندوں کو ہم نے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ فرماتا ان تمام باتوں کے باوجود یہ بندے تھے۔ کیا تھے؟ یہ سب بندے تھے۔ کیسے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو آیتوں کو سن کر، ان کے مضامین کو سن کر خروا سجدا وبکیا، یہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ جو سجدہ کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ نے بھی سجدہ کیا، عزیر نے بھی سجدہ کیا، موسیٰ نے بھی سجدہ کیا، لہذا نہ خدا ہو سکتا، نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا، نہ خدا کا پارٹنر ہو سکتا ہے۔ یہ سب کے سب اعلیٰ درجے کے اللہ کے نیک بندے ہیں، مگر سب کے سب بندگی کرتے تھے۔ کسی آدمی کو کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے عبادت معاف نہیں ہوتی۔ وہ شیطان یہی چاہتا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ تھے جاہل، مگر جاہلوں کو بھی لوگ معتقد ہو جاتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے، شہرت ہو گئی۔ ایک آدمی جانتا تھا کہ یہ صاحب جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں اور بلا وجہ لوگ جو ہے ان کے معتقد ہو رہے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ مگر لوگ تو اندھے ہوتے ہیں نا، کوئی منع کرے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ عجیب غریب آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تہجد کے وقت جب اٹھے تو وہ پہلے سے جا کے بیٹھ گیا درخت کے اوپر، اور تہجد کے وقت جب اٹھے تو اس نے کہا کہ میں جبریل کا بھائی بول رہا ہوں۔ جبریل نہیں، نبیوں کے پاس آتے تھے۔ اور ایسا ہے اللہ نے کہلوایا آپ کی عبادت بہت پسند آ گئی ہے، آج سے تہجد آپ کا معاف ہے اور نماز آپ کی معاف ہے۔ تو وضو کرنے جا رہے لوٹا رکھ دیا اور آ کے سو گئے، خراٹے لے رہے۔ اور لوگ مسجد میں آئے، سارے نمازی آ گئے، نماز ہو رہی مگر حجرہ کھلا نہیں۔ اب سب لوگ کہیں کیا ہوا حضرت، بیمار ہیں کیا؟ خراٹے لے کے سو رہے ہیں۔ لوگوں نے جب بہت اٹھے پوچھا کیا ہوا حضرت، کہنے وہ آج سے نماز ہو گئی معاف میری، اس لیے وہ جبریل کے بھائی آئے تھے۔ تو لوگ سمجھے اچھا یہ تو جاہل آدمی ہے، بلا وجہ اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو عبادت معاف کسی کی نہیں ہوتی ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں. آپ پر نماز 5 وقت کی فرض تھی، ایک قول یہ ہے 6 وقت کی فرض تھی، تہجد بھی آپ پر، تو اب کس کی معاف ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ پیغمبر تھے اور ان کا حال یہ تھا، اعلیٰ مقام پر تھے، مگر اس کے باوجود یہ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغمبروں سے محبت نصیب فرمائے، ان کے مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سجدے کی آیت ہے، اور قرآن کہہ رہا وہ لوگ سجدہ کر کے گر پڑتے تھے، تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی اس پہ سجدہ کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم ان کی مشابہت ہو جائے. پیغمبر سجدہ کرتے تھے، ہم بھی کریں گے سجدہ. سجدہ کرنا یہاں پر واجب ہے. پچھلے درس میں نے یہ آیت پڑھی تھی، مگر سجدے کا اعلان کرنا ہم بھول گئے تھے. میں نے نماز میں اعلان کیا تھا، اس وقت بہت سارے لوگ یہاں سے جا چکے تھے جو دوسری مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، لہذا گزشتہ والا سجدہ جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ بھی کریں، اور آج جو میں نے اس کو پڑھا ہے پھر سے تو پھر سجدہ کریں. ہم اگر بھول جائیں تو آپ نہ بھولیے گا، دعا کے بعد انشاءاللہ سب لوگ کریں گے. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا وہ کہاں ہے نشانی؟ نہیں کریں گے. اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کو حافظ جی بنائے، اور جتنے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، اللہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اچھا ٹھیک. بھائی کی طبیعت خراب ہے، یعنی اسلم، اللہ شفا عطا فرمائے. سلیم صاحب کی مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ سلیم صاحب کی مغفرت فرمائے، اور حلیم صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے. یہ کٹرے کے درس میں آتے تھے بڑی پابندی سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما. جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ جو ظالم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ جو تدبیریں کر رہے ہیں، مالک جو منصوبے بنا رہے ہیں، مالک ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے. اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما. اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے. اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. جو دعاؤں کے طالب ہیں، جنہوں نے لکھا ہے، زبانی کہا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ امید رکھتے ہیں، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما. ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت.